ہمارا آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء اسلام تحصیل پنڈی کھیت کی میزبانی میں رکنیت سازی کا افتتاحی پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں آنے والے سارے معزز مہمان خصوصاً علماء کرام، اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے حضرات، میں تمام حضرات کو اس محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی تقریب کے مہمان جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے ناظم انتخاب حاجی قاسم خان وردک صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو پنڈی کھیت آمن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی ذیلی معاونین حضرت مولانا مفتی سید امیر زمان حقانی صاحب مقدس اللہ العالی، حضرت مولانا مسعود اختر ضیاء صاحب، اور ہمارے پیر حضرت مولانا سجاد حسین حیدری صاحب، یہ تینوں حضرات ضلعی ناظم انتخاب کے معاون ہیں اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں ہماری ضلع اٹک جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا شیر زمان صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری تحصیل پنڈی کھیت کے جو ناظم انتخاب مقرر کیے گئے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے انتہائی معزز دوست حضرت مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب رحمہ اللہ، ان کی یادوں کو ہم نے تازہ کیا ہے، اور ان کے فرزند ارجمند بھائی اسد ضیاء صاحب جو ہیں، تو یہ ہمارے تحصیل پنڈی کھیت کے ناظم انتخاب مقرر کیے گئے ہیں۔ آج باضابطہ طور پہ ہم تحصیل پنڈی کھیت میں انشاءاللہ رکنیت سازی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد رمضان صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہو گیا ہے، صحافی حضرات تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم، رکن سازی جمعیت علماء اسلام کے منشور میں شامل ہے. پاکستان کی واحد جماعت جمعیت علماء اسلام ہر 5 سال کے بعد مستقل طور پہ رکن سازی ہوتی ہے اور شفاف طریقے سے ہوتی ہے. مرکز سے لے کر پھر صوبوں تک، پھر اضلاع تک، پھر تحصیلوں تک، پھر یونین کونسل اور یونٹوں تک یہ معاملہ ہوتا ہے ہماری رکن سازی کا. اور اس میں جو ناظمین منتخب کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں، باضابطہ طور پہ ان سے حلف لیا جاتا ہے. تقریب حلف برداری ہوتی ہے. یہ مرکز میں بھی ہوا، پھر صوبے میں ہوا، پھر ہمارے ضلع اٹک کا اجلاس گزشتہ جمعرات کو تھا. وہاں پر جو ضلعی ناظمین تھے اور تحصیلوں کے ناظمین تھے ان سے حلف برداری لی گئی. اور آج انشاءاللہ ہماری تحصیل کے ناظم صاحب نے جو اپنے معاونین مقرر کیے ہیں ان کی حلف برداری بھی ہوگی انشاءاللہ. اس معاملے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے اٹک سے آئے ہوئے مہمان سید محمد حقانی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں گا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں سے اپنی. اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ارد گرد کر
یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر الناس اصغر وہ ایری بدل کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی کربلا کا دل چاہتا ہے ایوان نہیں میدان یہ نعرہ لگائیں گے غدار لٹیروں سے یہ ملک بچائیں گے ایوان نہیں میدان یہ نعرہ لگائیں گے غدار لٹیروں سے یہ ملک بچائیں گے عیدی کے مت والوں قائد نے پکارا ہے میدان میں اب نکلے یہ فرض ہمارا ہے ہر موڑ پہ ہم ان کا یوں ساتھ نبھائیں گے غدار لٹیروں سے یہ ملک بچائیں گے ایوان نہیں میدان یہ نعرہ لگائیں گے غدار لٹیروں سے یہ ملک بچائیں گے قائد کے اشارے پر ہم جیتے مرتے ہیں اس دیش کی خاطر ہم میدان میں نکلے ہیں ایوان نہیں میدان یہ نعرہ لگائیں گے غدار لٹیروں سے یہ ملک بچائیں گے ایوان میں جس نے ہر باطل کو مارا ہے مفتی کا دلارا اس ملت کا سہارا ہے اس دیش کو ایک نیک حاکم کی ضرورت ہے مولانا جیسے سچے خادم کی ضرورت ہے اس ملک سے ظلمت کو ہم مل کے مٹائیں گے غدار لٹیروں سے یہ ملک بچائیں گے ایوان نہیں میدان یہ نعرہ لگائیں گے غدار لٹیروں سے یہ ملک بچائیں گے ہمارے جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پوری تحصیل کنڈی کھیب سے ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں اللہ رب العزت ان کی صحت عمر میں برکت عطا فرمائے جمعیت علماء اسلام تحصیل کنڈی کھیب اشاعت التوحید و سنہ کے امیر مولانا محمد زمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں مولانا حضرت حسین احمد گجر صاحب اور باقی تمام علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں میں انشاءاللہ پروگرام کو کوشش کروں گا کہ بہت مختصر سے مختصر کروں ہمارے جو حضرات مہمان حضرات تشریف لائے ہیں میں گزارش کرتا ہوں سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک حضرت مولانا شیخ زمان صاحب سے کہ وہ آج کے یہ جو پروگرام ہے اس کی غرض و غایت کے بارے
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو لا يعلى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، معزز سامعین، ہمارے ضلع اٹک سے تشریف لائے ہوئے ناظم انتخاب جناب قاسم خان وردک صاحب اور ان کے ساتھ معاونین مفتی امیر زمان صاحب، مولانا مسعود صاحب، مدود اختر ضیاء صاحب اور یہاں کی مقامی قیادت، میں صرف آپ کو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی رکنیت ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ مملکت خداداد پاکستان میں مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں مختلف عنوانات سے کام کر رہی ہیں، لیکن مملکت خداداد پاکستان میں علماء کا اور دینی مذہبی طبقوں کا تشخص وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے الہادی قوتوں کا، لادین قوتوں کا، یہاں تک کہ اسرائیل، یہود و نصارہ کے فتنے، جب کوئی اس قسم کا مسئلہ اٹھتا ہے تو آج امت مسلمہ کی نظر ہماری قیادت کی طرف اٹھتی ہے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف۔ اور یہ بات میں کوئی مبالغانہ طور پر نہیں عرض کر رہا، یہ بات عملی طور پر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ چونکہ جمعیت علماء اسلام کوئی ایک بالکل اچانک کوئی حادثاتی جماعت نہیں ہے، اس میں اس کی ایک تاریخ ہے اور مستقل باب ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی ہمارے اکابر نے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام مارد وجود میں آیا تھا، لیکن جب ہمارے اکابر نے محسوس کیا پاکستان کی تاریخ چلی، 1945 میں مسلم لیگ یہ نعرہ لگا رہی تھی پاکستان بننے کا، تو اس وقت ہمارے اکابر نے محسوس کیا اس نعرہ کو تقویت دینے کے لیے، اس مشن کو بڑھانے کے لیے حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1945 میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھ دی، اور یہ تاریخ پاکستان میں یہ اس طرح انہوں نے حصہ لیا کہ پاکستان بننے میں اور بنانے میں ان کا بڑا حصہ تھا، یہاں تک کہ قائد اعظم مرحوم اس بات پر مجبور ہوئے کہ پاکستان کے مارد وجود میں آنے کے بعد مغربی پاکستان کا پرچم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی دست مبارک سے لہرایا گیا، اور مغربی پاکستان کا پرچم مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کے دست مبارک سے یہ لہرایا گیا۔
یہ اعزاز کیوں ملا؟ اس بات کا اعتراف تھا کہ پاکستان بنانے میں انہی لوگوں کا کردار ہے۔ تو جس طرح پاکستان بنانے میں ان کا کردار تھا، پاکستان کو آئین دینے میں، اسلامی آئین دینے میں بھی انہی لوگوں کا کردار ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے یہ قرارداد مقاصد جو پیش کی، اس میں یہی شکیں جو آج ہمارے آئین کا حصہ ہیں، یہ اس وقت انہوں نے طے فرما لی کہ پاکستان کا نظام وہ اسلامی ہوگا، پاکستان میں قانون سازی قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ یہ چونکہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے، مستقبل میں لادینیت اور الحاد کا دروازہ انہوں نے اس وقت ہی بند کر دیا، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی اسی قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا دیباچہ بنایا گیا۔ اور پھر یہ آپ کے علم میں ہے کہ سن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے پاکستان کا آئین بنایا، اس آئین میں اسلامی شکی داخل کرانے والے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، یہ تمام اسلامی شکیں اس وقت کی ہماری قیادت نے آئین کے اندر داخل کی، جن کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے منافی کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو تاریخیں مسئلہ ختم نبوت کے لیے چلی، ایک سن 1953 میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی قیادت میں تاریخ چلی، اس وقت 10,000 لوگ صرف لاہور کے بال روڈ میں شہید ہوئے۔ سن 1974 اس میں بھی ایک ختم نبوت کی تاریخ چلی، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، لیکن فرق یہ تھا سن 1953 میں علماء کا وجود اسمبلیوں میں نہیں تھا، لیکن سن 1974 کی تاریخ کے دوران جب باہر مولانا یوسف بن نوری تحریک چلا رہے تھے ختم نبوت کی، اسمبلیوں کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود اور ان کے رفقا موجود تھے۔ 10,000 لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، یا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ اسمبلی کے اندر ہمارا کوئی عالم دین موجود نہیں تھا۔ لیکن سن 1974 میں بہت کم تعداد میں شہادت کے باوجود مسئلہ ختم نبوت حل کر دیا گیا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور وہ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے قادیانیت کے خلاف اور اس کے کفر پر قرآن و سنت کے دلائل اور براہین پیش کیے۔ ارکان اسمبلی اس فیصلے پر مجبور ہوئے، حکومت وقت اس فیصلے پر مجبور ہوئی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو یہ اس وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دور میں اسلامی قانون نافذ تھا، لیکن انگریز نے سازش کی، خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو پاک و ہند کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا علیحدہ مملکت کا۔ اس وقت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ داڑھی، پگڑی، برقع کے لیے لائسنس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لائسنس ہوگا تو آپ داڑھی رکھ سکیں گے، پگڑی باندھ سکیں گے، برقع پہن سکیں گے۔ اگر لائسنس نہیں تو یہ شاعر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاف بھی اس وقت سے ہمارے علماء کرام جدوجہد کر رہے ہیں، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم جب تک
زندہ ہے اور ہمارے علماء کی قیادت جب تک موجود ہے پاکستان کے اندر لادینیت کو بالکل فروغ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ہم لادین قوتوں کے سامنے سد سکندری بن کر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کے عادلانہ نظام کے لیے انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لوگوں کا یہ مقصد رکن سازی کا یہی ہے، اور اسی وجہ سے جمعیت کے پلیٹ فارم سے ساتھیوں کو، علماء کو یہاں جمع کیا جاتا ہے تاکہ اس مشن کو آگے بڑھائیں اور تاکہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے قدم بقدم چلیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب پیلیگیٹ، قاری عبدالرؤوف صاحب، مولانا سجاد حیدری صاحب اور تحصیل ناظم انتخاب اسد ضیاء صاحب اور میڈیا کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وہ سن 2024 میڈیا کے حوالے سے، رکن سازی کے حوالے سے، اور اس کا افتتاحی پروگرام ہے پنڈی گیٹ کا۔ اس سے قبل اٹک شہر میں ضلعی سطح پہ افتتاحی پروگرام ہو چکا ہے، اور کل ادرو تحصیل کا افتتاحی پروگرام تھا۔ ابھی جنگ کا افتتاحی پروگرام ہو چکا ہے، اور اس ٹائم پنڈی گیٹ تحصیل کا افتتاحی پروگرام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ فتح جنگ تحصیل کا افتتاحی پروگرام ہوگا۔ تو جمعیت علماء اسلام کا مقصد، جمعیت علماء اسلام کا منشور اس زمین پہ اللہ کا قانون، اس کا نفاذ اور لادینی قوتوں کے خلاف، ان کے خلاف جہاد کرنا، اور اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام کا نفاذ۔ حضرات، جمعیت علماء اسلام کی تاریخ 100 سال قبل کی ہے قیام کی۔ اس جماعت کے مختلف ادوار گزرے۔ انڈیا پاکستان جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو پہلے جمعیت علماء ہند کے نام سے اس جماعت کا نام تھا۔ جب تقسیم ہوئی تو پاکستان میں اس کا نام جمعیت علماء اسلام رکھ دیا گیا۔ جماعت ایک ہی ہے، جو انڈیا میں جمعیت علماء ہند تھی، وہی منشور، وہی دستور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی جماعت ہے۔ سعودی عرب، دبئی، پوری دنیا میں اس کی تنظیمیں قائم ہیں۔ ابھی جو افتتاحی پروگرام ہوگا تو یہاں کے معززین اور بزرگوں کی رکنیت سے اس کا افتتاح ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی تحصیل میں یہ رکن سازی مہم انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اور اس کے جو یونین کوثر کے ناظمین ہیں وہ بھی مقرر ہو چکے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے ڈھوکوں پہ اور یونین کونسل ہر مقام پہ اس کی رکنیت کی دعوت دیں گے اور اس کے رکنیت فارم پر کروائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ رکنیت ہماری پہلے زمانے میں ایسے ہوتی تھی کہ اس کے پرت نہیں ہوتے تھے بلکہ رجسٹر ہوتے تھے، کہ ہر تحصیل میں ایک رجسٹر ہوتا تھا اور اس پہ ان کے نام درج ہوتے تھے، اور جو مقامی امیر صاحب ہوتے تھے جن کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کے سائن کرتے تھے، اور سائن کر کے وہ ایک رجسٹر قائم رہتا تھا۔ آج کے دور میں یہ کاپیاں بک بن گئی ہیں، اور ان کے پر ایک رکن کے پاس چلا جاتا ہے اور دوسرا جماعت کے پاس وہ ریکارڈ رہ جاتا ہے۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام اس مہم میں تنظیم سازی اور سارا کچھ مکمل کر کے پھر نچلی سطح سے لے کر مرکز تک اس کی تنظیم سازی ہوتی ہے۔ یہ عمل ہر 5 سال بعد ہوتا ہے۔ حضرات، میں مختصر ایک بات پہ کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ گرمی بھی ہے اور باقی حضرات تشریف فرمائیں، کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وقت اکابرین علماء دیوبند نے
جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام ذاتی طور پہ اس کا قیام آیا، نہیں، اکابرین علماء دیوبند نے اس کا قیام عمل میں لایا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور میں نے خود سنا تھا، اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، کہ بھائی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کی جو تحاریک ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک تناور درخت ہے اور اس کی مختلف شاخیں ہیں، اور اس شاخوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شاخ توحید و سنت کی ہے، دوسری شاخ ختم نبوت کی ہے، رسالت، تیسری شاخ جہاد کی ہے، اور چوتھی شاخ دعوت تبلیغ کے عنوان سے ہے، اور اس طرح جہاد کی بھی شاخ ہے، اور پھر یہ شاخ بھی ہے جمعیت علماء اسلام، اکابر علماء دیوبند نے اس کا قیام کیا۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، ہم مذہبی لوگ ہیں اور یہ سیاسی جماعت ہے۔ بھائی علماء دیوبند نے اس کا قیام، اکابرین نے اس کا قیام عمل میں لایا، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے باقی شاخوں کی اکابرین نے بنیاد رکھی، اس طرح جمعیت علماء اسلام کی بھی رکھی۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے علماء دیوبند نے اور اکابرین نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا مشن آپ سے کوئی یکا چھپا نہیں ہے، اور دعوے سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ پورے پاکستان میں ہمارے جتنے بھی پارلیمانی طور پہ جو سیٹ اپ بنے، گورنمنٹ بنی تھی اکرم خان دورانی صاحب کے پیچھے کے، بلوچستان میں مخلوط حکومتیں بنی، مرکز میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ بنے، قائد حزب اختلاف بھی تھے، لیکن آج تک دل کا زور لگا کر کسی نے بھی کرپشن ہماری جماعت کے کسی بندے کا کوئی پلاٹ، کوئی چیز، کوئی اسکینڈل ثابت نہیں کر سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کے لوگ ان چیزوں سے پاک ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ رکنیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات، علماء کرام، معززین، مہمان گرامی، اٹک سے آنے والے اور مقامی علماء کرام، دیگر صحافی حضرات، آپ کا آنا خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا۔ دو چار باتیں میں عرض کروں گا کہ یہاں ہمارے رائے حق پارٹی کے افراد بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے افراد بھی موجود ہیں۔ ہماری جماعت کا ایک اپنا دستور اور منشور ہے، ہماری اپنی ایک تنظیم ہے۔ ہمارے مولانا سرپرست مولانا عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور امیر صاحب مولانا زمان صاحب، ناظم اعلیٰ مولانا عارف صاحب موجود ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، لیکن چونکہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں ایک سبق پڑھایا ہے، اور جس طرح مولانا شیر زمان صاحب آپ کو مختصراً تاریخ بتلا رہے تھے، تو جہاں مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اسمبلی میں امت مسلمہ کی نمائندگی فرما رہے تھے، اور جہاں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ باہر تاریخ کی نمائندگی اور امارت فرما رہے تھے، وہاں میزبانی کا شرف شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور پھر تاریخ نظام مصطفیٰ سن 76 میں بھی ہم نے، اگرچہ پورا شعوری دور نہیں تھا لیکن ہم نے دیکھا ہے، اس میں بھی ہماری جماعت نے بھرپور تعاون کیا ہے، اور حضرت شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں ہمارے یہ حضرت بیٹھے ہیں، یہ بھی قید و بند کی صحبتیں اس وقت برداشت کرتے رہے، مولانا عبداللہ صاحب ان سے پوچھ لے۔ تو اس لیے چونکہ ہمیں حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ ہر اہل حق کا تم نے ساتھ دینا ہے، جہاں بھی کوئی برائی
اور جہاں کوئی منکر سر اٹھا رہا ہو وہاں تو انہیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی طرف سے اور اپنے جو ہمارے نمائندہ ہیں مولانا زمان صاحب، مولانا عارف صاحب اور ہمارے سرپرست، ان کی طرف سے میں بحیثیت ایک عام کارکن ہونے کی حیثیت سے میں آنے والے مہمانوں کو اور جو حضرات یہاں رکن سازی کے لیے تشریف لائے ہیں، مولانا شیر زمان صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنے ان حضرات کی طرف سے انشاءاللہ مکمل طور پر ہر لحاظ سے اپنی تنظیم کو، اپنے سیٹ اپ کو برقرار رکھتے ہوئے ہر مقام پر، ہر میدان پر جس طرح ہمارے اکابرین نے آپ کا ساتھ دیا تھا، اور یہ سیاسی ہونے کے لحاظ سے ہماری اپنی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت ہونا یہ کوئی دین سے باہر نہیں ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر معاملہ میں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور اس سے پہلے ہمارے ڈاکٹر ظہور رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے رہے اس مقام پر، اور ان کا بیٹا ہے، اور ان سے پہلے مولانا نور زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمیشہ یہاں میزبانی کے فرائض سر انجام ہر تاریخ میں وہ بھرپور اور بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، اور پھر ان کے بیٹے نے، اور آج ان کا پوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دارالعلوم تعلیم قرآن میں میں خود پڑھتا تھا، مجھے وہ سارے حالات یاد ہیں، آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ مرکز تھا، اس مرکز میں پوری دنیا سے اور بالخصوص پاکستان کے ہمارے سارے جید علماء جو اس وقت ہماری قیادت تھی حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں، وہ سارے حضرات ان کا مین جو مرکز ہوا کرتا تھا وہ دارالعلوم تعلیم قرآن حضرت شیخ الکلام رحمہ اللہ کی میزبانی میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ سب کی محنت و کارشوں کو قبول فرمائے۔ حضرات اس رکن سازی یہ اتنی اہم ہے پاکستان میں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ پاکستان میں تشریف لائے، رکنیت سازی ہو رہی تھی، تو حضرت شیخ نے مولانا احمد علی سے فرمایا کہ مجھے بھی ایک پرچی دو، میں بھی یہ رکن سازی مہم میں حصہ لے کر میں بھی اپنا رکن سازی کروں گا۔ حضرت لاہوری فرمایا حضرت آپ کا تعلق تو انڈیا سے ہے، تو یہ پاکستان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ رکنیت سازی پاکستان کی ہے یا انڈیا کی ہے، آپ یہ جس جماعت کی رکن سازی کر رہے ہیں، یہ جو آپ ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے یہ جنت کی ٹکٹ ہے، اور مجھے اس جنت کی ٹکٹ سے محروم نہ کرو، میں یہ جنت کی ٹکٹ سمجھ کر یہ رکن سازی اس میں حصہ لے رہا ہوں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ابھی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ضلع اڈا کی شخصیت جو ہمارے ناظم عمومی کے معاملے خصوصی ہیں، مولانا پیر سجاد حسین حیدری صاحب کو مختصر سے وقت کے لیے آپ کی خدمت میں لاتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ سامعین، وقت مختصر ہے، میں اپنی بات چند اشعار میں کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ ہمارے مہمان اٹک سے تشریف لائے ہیں، میں مشکور ہوں ناظم ضلع اٹک جناب حاجی قاسم خان وردک صاحب کا، مفتی محمد امیر زمان صاحب کا، اور مولانا مسعود اختر ضیاء صاحب کا، اور یہاں ہماری سرپرستی کی ہے جمعیت اشاعت التوحید کے علماء نے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء برادری سے یہاں نمائندہ موجود ہے ملک محمد سجاد راجپوت صاحب، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ تاجر برادری سے بھی حضرات موجود ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور اسی طرح الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا والے حضرات موجود ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور
جو دور دراز سے حضرات تشریف لائے ہیں، میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں۔ آپ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم بقدم اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی بات ان اشعار میں عرض کروں گا، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے ضرور کوئی خطا ہوئی ہے۔ چل پڑے ہیں سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو، چل پڑے ہیں سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو، صحرا کہیں پہ ہیں تو کہیں پہ سمندر، راستے کھٹن ہوں گے مشکلیں آئیں گی۔ تو سامعین محترم، آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں تو کسی بھی معاشرے اور کسی ریاست کی ترقی کے لیے بنیادی 6 ستون ہیں: ایمانیات، اخلاقیات اور عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست۔ اور یہ 6 چیزیں اگر ہم اس پہ ذرا غور سے دیکھیں تو مجھے اپنے آقا کریم امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز سے ملتی ہے۔ ایمان بھی مجھے میرے آقا نے دیا، عبادت کا طریقہ سلیقہ بھی مجھے میرے آقا نے دیا، اور اس کے ساتھ اخلاقیات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، معاشرت بھی حضور دے کے گئے ہیں، معیشت اور سیاست بھی حضور دے کے گئے ہیں۔ یہ سارے 6 کے 6 ایک بڑے ضخیم اور بڑے موضوعات ہیں، ان پہ بات کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو میں آخری پہ بات کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کی سیاست کیا کرتے تھے، اور جب ایک نبی چلا جاتا، کلما ہلک نبی خلف آخر، جب ایک نبی جاتا اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، اور فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ سلسلہ تو رک نہیں سکتا۔ تو فرمایا فسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سیاست اور طرز سیاست جو سکھائی ہے اور جس ریاست کی بنیاد رکھی ہے، ریاست مدینہ، وہ یہی ریاست تھی کہ جو ان 6 ستونوں کو لے کر چلتی تھی۔ آج اگر یہ 6 ستون آپ کو کہیں پہ نظر آتے ہیں تو وہ واحد جماعت جمعیت علماء اسلام میں ہے، جس میں عبادات بھی آپ کو نظر آئیں گی، ایمانیات بھی نظر آئیں گی، اخلاقیات بھی نظر آئیں گی، معاشرت اور معیشت بھی نظر آئے گی، اور سیاست کا طرز عمل بھی وہ نظر آئے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری قیادت پہ تنقید تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ آج دن تک ایک دھیلے کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ دلیل کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے فضل و کرم سے میری قیادت کا دامن کرپشن سے صاف ہے۔ اس لیے میں اس قیادت کے ساتھ جڑا ہوں، اور آپ کو بھی اس قیادت کے ساتھ جڑنے کی دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کم از کم، آپ کو کبھی آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ آپ کا قائد کبھی کرپشن میں ملوث پایا جائے، وہ چاہے مالی کرپشن ہو چاہے اخلاقی کرپشن ہو۔ اللہ کے فضل سے میری قیادت کا دامن ان دونوں کرپشنوں سے صاف ہے، اور اسی قیادت نے اگر ملک کی باغ دور سنبھالی تو انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ ریاست مدینہ کا منظر پیش کرے گا، جہاں پہ عادلانہ نظام کا پرچار ہوگا، جہاں پہ فقیر اور غریب کی آواز کو سنا جائے گا، جہاں مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اس لیے آپ کے پاس وقت ہے، اپنے مستقبل کو بھی سنواریں، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی سنواریں، اور اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں اس کی مٹی سے پیار ہے، اگر پیار ہے تو پھر اس جماعت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام حضرات کا مشکور ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات وقت بہت کم ہے، ابھی انشاءاللہ ہم حلف برداری کی تقریب کریں گے۔ اس میں ذیلی لازم انتخاب کی اجازت سے ہمارے تحصیل لازم بھائی اسد ضیاء صاحب نے ہمارے دستور کی دفعہ نمبر 6 اور اس کی شق نمبر 8 کے تحت اپنے معاونین مقرر کی ہیں۔ میں نام لینے لگا ہوں، وہ حضرات یہاں تشریف لے آئیں اور ابھی حلف برداری ہوگی۔
طرف आ जाए, इस तरफ आ जाए, आप भी इस तरफ हो जाए. एक वो बंदा इजाफी नीचे खड़ा है वो भी होगा, इसको जरा इस तरफ कर लें. तरतीब खुले हो. इसमें आप हजरात सब हजरात ने तहसील माविन नाज़िमी इंतखाब कहना है, क्योंकि हल्फ में कई शुकूक मौजूद है. ज़िले नाज़िमी इंतखाबात, ज़िले माविन नाज़िमी इंतखाबात, तहसील नाज़िमी इंतखाबात. तो इधर आप तहसील माविन नाज़िमी इंतखाबात की हैसियत से हल्फ उठाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं मुसम्मा, अपना नाम ले लें सारे, जरा अपना नाम. मैं मुसम्मा वल्दे बेहैसियत माविन तहसील नाज़िमी इंतखाबात सिद्क़ दिल से हल्फ़िए इक़रार करता हूँ कि मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के दस्तूर, अहवाल, मक़ासिद और रहनुमा उसूलों से मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ करूँगा. जमात की तरफ से जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है, इसके मुताबिक मैं मुकम्मल जानबदारी और गैर जानबदारी से साफ शफाफ रुकनसाजी कराने का पाबंद होगा. मैं अहद करता हूँ कि किसी किस्म की ग्रुपबंदी, लाजिम और जालसाजी से अपने आप को महफूज रखूंगा. मैं जमीयत उलमाए इस्लाम की दावत को हर मकतब ज़िक्र और हर शोबे हयात तक वसअत देने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरकरार लाऊंगा. मैं जमात में इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करूंगा. अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है. जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान.